بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اسلامیات کا چیپٹر نمبر 2 جو ہمارے پاس ایمانیات و عبادات کا ہے، اس میں ہم ایمانیات میں پڑھ رہے ہیں، پہلے عقیدے پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے عقیدہ توحید کو ڈسکس کیا، آج ہم اس لیکچر میں عقیدہ رسالت کو ڈسکس کریں گے جو کہ انبیاء اکرام کے بارے میں ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی کریں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن بھی کروائے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اپنے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ کسی بھی چیپٹر کی ریڈنگ کرنا ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہوتی ہے، اسی لیے میں نے اس میں آپ کو ساتھ ساتھ شارٹ کوسچن بھی کروانے ہیں۔ ایک الگ ویڈیو پہلے بنانی پڑتی تھی شارٹ کوسچن کے لیے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی میں اسی ویڈیو میں کور کروں گا۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانے کے ہیں۔ کسی تک پیغام پہنچانا یہ رسالت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارے گرامر میں اس کا یہ اسلام میں دیا گیا ہے۔ اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں، جو پیغام پہنچاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں۔ شریعت کی اصلاح میں اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی منتخب کرتے ہیں تو وہ رسالت کا کام کرتا ہے، جو اس کے ذمہ کام لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجتا ہے اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، یعنی انسانوں کی طرف، اسے ہم رسول کہتے ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اس پر شریعت بھی نافذ ہوتی ہے۔ جو نبی ہوتے ہیں وہ اسی رسول کی تبلیغ کرتے ہیں، اسی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، ہمارا پہلا جو شارٹ کوسچن ہے، رسالت کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو اس میں ہمارا یہاں سے سٹارٹ ہوگا اور یہاں تک یہ آپ کا شارٹ کوسچن ہوگا۔ یہ پہلا آپ کا شارٹ کوسچن کور ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو لازمی سے دیکھ لینا ہے۔ آگے ہم رسالت کی ضرورت و اہمیت کریں گے۔ شارٹ کوسچن بھی ہے یہ، رسالت آپ کا ضرورت اور اہمیت، اور ویسے بھی یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے کہ نبیوں کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت کا درجہ ہے۔ دوسرا کون سا عقیدہ ہے ہمارا؟ عقیدہ رسالت ہے۔ یہ آپ کا MCQs بھی بن سکتا ہے اس میں سے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں، جیسے ہمارے کنٹری کے سفیر ہوتے ہیں نا، آج کل تو ہمارے کنٹری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جیسے انڈیا پاکستان کے سفیر ہیں، وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، پاکستان انہیں ہر سہولیت دیتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں نبی۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا کہ جو پہلا انسان اس دنیا میں آیا وہی نبی بن کر آیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ وہ پہلے انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی بنا کر بھیجا کہ کہیں یہ لوگ بھٹک نہ جائیں۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ نے کے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی۔ یہ جو ہمیں ہدایت اب میسر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، اور ہمیں رہنمائی جو ملتی ہے یہ صرف انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سے مہیا کی گئی، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، کوئی گناہ ان سے صادر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے سے اپنے احکام نازل فرماتے ہیں۔ وحی کے ذریعے، وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام زیادہ تر لے کے آتے تھے، ایک فرشتے اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ احکامات کو نازل فرماتے ہیں۔ تو وہ جو شارٹ کوسچن دوسرا ہم نے کرنا ہے، تو پہلے آپ یہاں سے سٹارٹ لیں گے اور یہاں تک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا دوسرا شارٹ کوسچن یہاں تک ہوگا، اور اس کا دوسرا تھوڑا سا آپ اس میں اور ایڈ کریں گے لاسٹ میں لائن، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائیں ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائے۔ اب 1,24,000 انبیاء کرام تقریباً مبعوث ہوئے، تو ان کی جتنی بھی قومیں تھیں اگر وہ ایمان لے کر آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ جو ایمان نہیں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف عذابات کے ذریعے سے ختم فرما دیا، لیکن سب پہ نبی ضرور آیا، نبی آئے یا رسول آئے، تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکیں اور رہنمائی کر سکیں، ٹھیک ہے۔ ایک حجت ہوتی ہے نا، پہلے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ حجت کو پوری فرما دیتے تھے نبی کو بھیج کر۔ جب وہ نہیں مانتے تو نبی ان کے لیے دعا کرتے تھے، بددعا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیتے تھے۔ اچھا، اس میں بیچ میں ایک لائن اور ہے امپورٹنٹ، نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ MCQs بن سکتے ہیں آپ کے اندر سے نا، تو آپ نے ان کو بھی دیکھ لینا ہے۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آخری نبی ہمارے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ہم پڑھیں گے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن
امتن الا خلا فیہا نذیر، یہ سورۃ فاطر کی آیت ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، بشیرہ و نذیرہ، ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا۔ اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، کوئی بھی امت ایسی نہیں آئی، کوئی بھی قوم ایسی نہیں آئی جس میں ڈرانے والا یعنی نبی نہیں آیا۔ آگے ہمارے پاس ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی صفات۔ یہ آپ کا جو پہلا آپ کا تفصیلی جواب ہے لانگ کوشچن، اس میں یہ آپ کا آئے گا انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیات، صفات مطلب ممکن ہے، یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا اور تقریباً آپ کے یہاں تک یہ آئے گا۔ یہ 2-3 لائنیں یہ ہیں اور پھر 2-2.5 لائن یہ ہے اور یہ 2-3 ایک آیت لکھیں گے، آپ اس کا ترجمہ لکھ دیں گے تو آپ کا یہ لانگ کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب اس کو ہم پڑھتے ہیں ڈیٹیل سے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ رٹا سسٹم کیونکہ ہمارے ہاں پاکستان میں مشہور ہے، اس کے بغیر بھی آپ کو سمجھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی۔ سب نبیوں میں خصوصیات ہوتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں علم و حکمت سے نوازا جاتا۔ پہلے کوئی بھی جب نبی پیدا ہوتا تو نبی پیدا ہے، وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن علم و حکمت سے نوازا جاتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب پہلی وحی آئی تو انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھیے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا پڑھنا، تو انہوں نے ان سے مطلب ملے جیسے خندہ پیشانی سے، تو اللہ تعالیٰ نے علم منتقل کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور عام انسانوں میں ان کی کوئی مثال نہیں ملتی، مطلب کوئی بھی انسان ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی اور رسول اگرچہ انسان ہوتے ہیں لیکن اپنے مرتبے اور عقل و فہم کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی قومیں ہوتی ہیں نا، ان میں جو سب سے بہترین انسان ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، برگزیدہ ہوتا ہے، جس کے اندر صفات قبولیت موجود ہوتی ہیں، ان کو اپنا نبی یعنی اپنا نائب، اپنا سفیر اللہ تعالیٰ مقرر فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، مطلب ان سے کوئی گناہ نہ صادر ہو سکتا ہے نہ ہوگا، اور ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت وحبی ہوتی ہے، یعنی منصب نبوت کسی خاص عمل یا کوشش کے ذریعے سے حاصل نہیں کیا جا سکتا، کہ جیسے کوئی بندہ کہے کہ میں تو اتنی عبادت کرتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرما دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ رسالت وحبی ہوتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اسی عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ملتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی اطاعت واجب ہے۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ان کی اطاعت واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے، جو ان کی انبیاء کرام علیہ السلام کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسولوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، پہلے بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو۔ تو فرسٹ کیا ہمیں بتایا گیا؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ دوسرا بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ 3 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، پہلی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تیسرے اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ تو یہاں تک یہ آپ کا لانگ کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات سٹارٹ ہو رہی ہیں، ٹاپک یہ والا ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو اس میں آپ کا شارٹ کوشچن بھی آئے گا، میں آپ کو وہ بتا دوں گا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو امتیازات الگ الگ دیے، کسی کو کوئی معجزہ دیا، جیسے یوسف علیہ السلام نے ان کو خوبصورتی عطا فرمائی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اچھی آواز عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا۔ یہ سارے جتنی نبیوں میں پچھلی میں خصوصیات گزری ہیں، ان کی سب کی خصوصیات کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے ایسے خصائص سے بھی نوازا گیا جو آپ سے پہلے کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئے۔ ان کے یہ آگے 3 خصوصیات لکھی ہوئی ہیں، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم یا قبیلے کی طرف مبعوث کی جاتی، جیسے کوئی علاقہ، جیسے ایک ملتان ڈویژن ہے تو وہ نبی اسی خاص علاقے کے لیے ہوتا تھا، قبیلے کے لیے ہوتا تھا، انہی میں دعوت تبلیغ کا کام کرتا تھا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ کو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ لائن آپ نے شارٹ کوشچن میں بھی کرنی ہے، یہ آپ کا فرسٹ پوائنٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ شارٹ کوشچن میں جو آپ کا یہ چوتھا شارٹ کوشچن ہے، یہ والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات جو ہم نے لکھنی ہے، اور تیسرا یہ ہو جائے گا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل کر دی گئی۔ کیا کر دی گئی؟
دین کی تکمیل کر دی گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خوبی ہے جو آپ نے شارٹ کوشچن میں دوسری بنا کے لکھنی ہے، پوائنٹ بنا دینا، ٹھیک ہے۔ ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی ہے کہ یہ امتیاز اور خصوصیت عطا کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ زبور، انجیل، جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب صرف شریعت محمدی ہی واجب الاطاعت ہے، یعنی اب کوئی اگر نبی آئے گا بھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئیں گے لیکن وہ امتی بن کر آئیں گے، نہ کہ نبی بن کر، ٹھیک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ آگے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ آگے چوتھی خوبی ہے خصوصیات میں، سابقہ بھی انبیاء کرام جو بھی تھے ان پہ جو کتابیں اور صحائف نازل ہوئے اب ان کی تعلیمات بالکل مٹ چکی ہے، مطلب ان کی زبانیں بھی بدل چکی ہیں، یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، مطلب ان میں رد و بدل ہو گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ جو آپ کے گھروں میں قرآن پاک پڑھا ہے یا ہمارے پاس ہم پڑھتے ہیں جب، تو اس میں ایک حرف کی زبر زیر کی بھی غلطی نہیں ہے 1400 سال گزرنے کے بعد۔ نیکسٹ ہم پڑھیں گے ختم نبوت کے بارے میں۔ یہ امپورٹنٹ آپ کا ٹاپک ہے ختم نبوت کا، اور اس میں جو ہمارا دوسرا لانگ کوسچن ہے، عقیدہ ختم نبوت پر روشنی ڈالیں، یہ آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو میں آگے اس کا آپ کو ڈیٹیل سے بارے میں بتا بھی دوں گا، اور یہاں تک یہ آئے گا تقریباً۔ ختم نبوت کہتے ہیں نبوت کا ختم ہو جانا، اور نبوت کس پر ختم ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں، آخر الزماں ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت اس لیے بھی ضروری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، 1440 سال تقریباً گزر چکے ہیں، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ ہی آئے گا۔ اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، لہٰذا اب قیامت تک قرآن کریم اور سنت نبوی کی پیروی کرنا ہی لازم اور ضروری چیز ہے۔ یہ دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، قرآن کریم اور سنت نبوی، ان کی پیروی کرنے سے ہمیں ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ، لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ نبوت کو کب ختم کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا، نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث مبارکہ میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور امت کو یہ بتایا کہ اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ جیسے یہ اب آپ کا 5واں شارٹ کوسچن جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے 5واں شارٹ کوسچن، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو یہ شارٹ کوسچن آپ کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، لا نبی بعدی۔ تو اس میں اب جیسے کوئی نبی نہیں آئے گا، امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آئے گی، لیکن اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ذمہ لگایا ہے کہ خود بھی دین پر چلیں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ ایسے تو اللہ نے نہیں چھوڑ دیا نا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور کام یہ کوئی اور، مطلب کون لوگوں کو ہدایت کے لیے کام کرے گا؟ یہ تو مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ ساری دنیا میں دین کو پھیلانا۔ صحابہ کرام نے اس محنت کا حق ادا کیا، انہوں نے ساری دنیا میں دین کو پھیلایا۔ کہتے ہیں 10 سے 12 ہزار صحابہ کرام کی قبریں مکہ مدینہ میں ہیں، باقی تمام صحابہ کرام کی قبریں دنیا کے مختلف کونے میں ہیں۔ آیات و احادیث کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے بعد امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، مطلب امت اس بات پر اکٹھی ہے کہ اب قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آ سکتا۔ جو اس بات کا اقرار کرے گا، وہ جیسے یہ قادیانی ہے، وہ اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے نبی، وہ جو بکواس کرتے ہیں، تو کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف ہمارے خاتم نبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے رہتے ہیں، یہ سب سے زیادہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف جہاد کیا۔ جہاد ان کے خلاف کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو آپ نے اس چیپٹر کو دیکھ لینا ہے۔ تو آگے ہم اس کی کریں گے مشق، ایکسرسائز، جو MCQs پورشن ہوگا۔ پہلا MCQs ہمارے پاس ہے، رسالت کے لغوی معنی ہے
تو پہلا آپشن ہے پیغام پہنچانا، پیروی کرنا، مشہور کرنا، سیدھا راستہ دکھانا۔ تو آپ کا یہ فرسٹ آپشن ہے، یہ کریکٹ آنسر ہے، پیغام پہنچانا۔ توحید کے بعد اہم ترین عقیدہ کون سا ہے؟ توحید کے بعد جو اہم ترین عقیدہ ہے وہ عقیدہ رسالت ہے۔ آگے ہم دوسرے عقیدے بھی پڑھیں گے۔ جس پیغمبر پر دین کی تکمیل ہوئی وہ کون ہے؟ وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور دین مکمل ہو گیا، اب صرف قیامت آئے گی، وہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی نشانیاں بتائی ہوئی ہیں۔ اچھا، چوتھا ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں امتیازات کے اعتبار سے فائق اور افضل ہستی ہیں کون ہے تمام نبیوں میں؟ وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیت جو صرف آپ ہی کی انفرادیت ہے، وہ کون سی خوبی ایسی ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی؟ وہ ہے آخری نبی ہونا، کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے بعد نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، لیکن ہمارے نبی آخر الزماں ہیں۔ تو یہ ایسی خوبی ہے، کتاب بھی پہلے نبیوں کو ملتی رہی، معصوم تو سارے نبی ہوتے ہیں، واجب الاطاعت بھی ہر نبی کی ہوتی ضروری، تو سب سے جو اچھا آنسر ہے وہ ہے آخری نبی ہونا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ آپ کا۔